بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ روس نے یوکرین کے تباہ ساحلی شہر ماریوپول سے مزید شہریوں کے انخلاء کے لیے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق روس کی کوشش ہے کہ اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی مدد سے ماریوپول سے مزید شہریوں کو نکالا جائے، جبکہ سینکڑوں افراد اب بھی ازوسٹال اسٹیل پلانٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، جو روسی محاصرے کے خلاف مزاحمت کا آخری مقام ہے۔ ماسکو اس فوجی آپریشن کو یوکرین کو غیر مسلح کرنے اور اسے مغرب کی جانب سے پھیلائی گئی روس مخالف قوم پرستی سے نجات دلانے کے لیے ایک خصوصی فوجی آپریشن قرار دیتا ہے۔ یوکرین اور مغرب کا کہنا ہے کہ روس نے جارحیت کرتے ہوئے ایک بلا اشتعال جنگ شروع کی ہے اور اس تنازع کے مزید شدت اختیار کرنے کا خطرہ ہے۔ ترکی اور سعودی عرب میں قربت بڑھ گئی۔ ترک میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ سعودی عرب انقرہ سے 60 جدید ترین ڈرون طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایک ترک اخبار نے 2 مئی پیر کے روز اپنے شماریے میں سعودی عرب کی جانب سے دفاعی صنعت کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فریم ورک کے تحت انقرہ سے 60 جدید ترین ڈرونز خریدنے کی خواہش کی اطلاع دی ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان کے حالیہ دورہ سعودی عرب کے بعد دونوں فریقین کو خطے میں ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوئی اور یہی وہ چیز تھی جس نے انہیں براہ راست تعاون پر مجبور کیا۔ روس نے مغربی ممالک پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ روس نے مغربی ممالک پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ کریملن سے جاری بیان کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے ملکوں کو روسی مصنوعات اور خام مال کی برآمدات کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ روسی شہری ان ممالک کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین نہیں کر سکیں گے اور پہلے سے طے شدہ معاہدوں کی پاسداری کے پابند بھی نہیں ہوں گے۔ کریملن کے مطابق پابندیاں مغربی ممالک کے غیر دوستانہ اقدامات کا جواب ہیں۔ یوکرین کو بھاری اسلحے کی فراہمی، جرمن عوام منقسم۔ جرمنی کی عوام کی رائے یوکرین کی فوجی حمایت پر منقسم ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ ایسا کرنے سے جرمنی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یوکرینی فوجیوں کو تربیت اور ٹینکوں کی فراہمی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ جرمن عوام اور اتحادیوں کے دباؤ کے تحت برلن حکومت نے گزشتہ ہفتے یوکرین کو ٹینک فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ایک ہی دن بعد حکومتی اتحاد اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل گیا اور پارلیمان میں ٹینکوں کی ڈیلیوری کا بل منظور کر دیا۔ اس بل کو واضح اکثریت حاصل ہوئی۔ دوسری جانب رائے عامہ کے ایک جائزے کے مطابق عوام اس مناسبت سے منقسم ہے اور یوکرین کو ٹینک فراہم کرنے پر بھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے۔ ماریوپول کے اسٹیل پلانٹ پر قبضے کی لڑائی آخری مراحل میں داخل۔ بندرگاہی یوکرینی شہر ماریوپول میں واقع اسٹیل پلانٹ پر ابھی تک روسی فوج قبضہ نہیں کر سکی۔ اب اس پلانٹ کے آخری دفاعی مورچے پر بھی روس کی فوج نے فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ یوکرینی آزوف ریجمنٹ کے نائب کمانڈر نے اسٹیل پلانٹ کے آخری مورچے پر روسی فوج کے تازہ حملے کی سب سے پہلی تصدیق کی تھی۔ یہ امر اہم ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 2 ہفتے قبل پلانٹ پر قبضہ کرنے والے فوجیوں کی کمان کو ہدایت کی تھی کہ وہ اندھا دھند حملے نہ کریں بلکہ صورتحال کو کنٹرول کرتے ہوئے پلانٹ میں موجود فوجیوں تک پہنچنے والی سپلائی لائن کو کاٹ دیں۔ مری میں سیاحوں کے لیے ایک محدود تعداد میں گاڑیوں کے داخلے کی پابندی اب اٹھا لی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سانحہ مری کے بعد مری میں سیاحوں کے لیے 8000 گاڑیوں کے داخلے کی اجازت تھی، تاہم اب عید کے موقع پر محدود گاڑیوں کے داخلے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے، لیکن رش کو دیکھتے ہوئے یہ پابندی دوبارہ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق عید پر مری جانے والے سیاحوں کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اور عید الفطر پر مری جانے والوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں عید کے موقع پر کشیدگی بعد میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، جبکہ موبائل انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔
گزشتہ رات 2 گروپوں میں تصادم جھنڈا لگانے پر ہوا۔ پولیس نے مشتعل افراد پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی، جبکہ کل صبح عید کی نماز کے بعد جودھ پور کے علاقے جلوری گیٹ میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ حساس علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی، جبکہ 10 پولیس اسٹیشنز کی حدود میں کرفیو لگا دیا گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے امکان سے خبردار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ جنگ فی الحال یوکرین تک محدود ہے اور روس منتقل نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کی فوج نے اب تک روس کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز نہیں کیا۔ یوکرینی فوج روس پر قبضہ کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتی، جبکہ ہماری افواج اپنی سرزمین کا دفاع کر رہی ہے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ہم روسی فوجیوں کی موجودگی اور مولدووا میں علیحدگی پسندوں سے خوفزدہ نہیں ہیں، کیونکہ مولدووا میں علیحدگی پسند تربیت یافتہ اور یوکرینی فوج سے لڑنے سے خوفزدہ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی عوام کے لیے بھی عید کی مبارک کا پیغام دیا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم نے حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران پرتپاک میزبانی پر سعودی قیادت و حکومت سے اظہار تشکر کیا اور سعودی عرب کے ساتھ تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں اسٹریٹجک تعلقات کو نئی بلندیوں سے ہمکنار کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بیگم جنرل باجوہ نے عید کے روز پاک فوج کے شہداء کے گھروں کا دورہ کیا اور لواحقین سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی اہلیہ کے ہمراہ کیپٹن محمد کاشف شہید اور کیپٹن سعد بن امین کے گھر گئے، جہاں انہوں نے وطن عزیز کے لیے جان قربان کرنے والے فوج کے شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق قوم اور پاک آرمی اپنے ان شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرنے پر فخر کرتی ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ غلامی نامنظور مارچ پاکستان کی حقیقی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اپنی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں کہی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور ملک گیر عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں چاند رات کو بڑے پیمانے پر عوام کے نکلنے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ میاں والی جہلم فیصل آباد میں جلسوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے معاشی وفد نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تجارت، توانائی، انفراسٹرکچر اور پیٹرولیم سمیت دیگر شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس ضمن میں جاری اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان معاشی محاذ پر ان تعلقات کو بلندیوں کی ایک نئی سطح پر لے جانے کا خواہش مند ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے LOC پر جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے LOC کا دورہ کیا۔ کوٹلی اور ڈونگی سیکٹر میں جوانوں کے ساتھ عید گزاری۔ انہوں نے فرنٹ لائن پر موجود فوجیوں کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افسران اور جوانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ آرمی چیف نے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔